ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا وہ لے کر مکہ جا رہا تھا، مگر بیچ میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے راستے سے گزرنا لازمی تھا اور مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے مدینہ میں پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے۔ پھر ابو سفیان نے سوچا کیوں نہ ایک منٹ مگر مسلمان لوٹے، یہ کیسے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے پہلے مسلمان جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ سامان نہیں لے کے گئے تھے، صرف ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، کیونکہ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی گھر، ان کی زمین، ان کی ساری چیزیں بیچ دی۔ اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان مکہ کے لوگوں کا لوٹا ہوا تھا، تو مسلمان اس قافلے کو لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنا بدلہ لے رہے تھے۔ ابو سفیان جو اس قافلے کا ہیڈ، وہ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل اسپیڈ ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچے۔ جب وہ شخص مکہ پہنچا تو اس نے اپنی مدد کے لیے اپنے اونٹ کے کان، ناک اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور زور زور سے اپنی مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ان کا ایمرجنسی دکھانے کا رواج تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ اس قاصد نے بولا تقریباً یہیں کہیں 313 لوگ ہوئیں گے۔ پھر ابو جہل نے بولا ہم 1000 لوگ لے کے جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے بولا کتنے گھوڑے تھے؟ قاصد نے جواب دیا یہیں کہیں تقریباً 1 سے 2۔ پھر ابو جہل نے بولا ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے تھے؟ اس نے جواب دیا یہی تقریباً 70 کیملز۔ ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے مسلمان کی فوج سے بچ کر بھاگ چکا تھا۔ اب تو قافلہ بھی بچ گیا تھا، پھر لڑائی کس بات کی؟ لیکن ابو جہل نے کہا اگر اب ہمارا قافلہ بچ بھی جائے ہم ان کے ساتھیوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک ساتھی کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس دباؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ فیصلہ آپ نے اللہ کے حکم سے کیا ہے یا مشورے سے؟ آپ نے فرمایا یہ فیصلہ میں نے مشورے سے کیا ہے۔ تو پھر اس صحابی نے بولا کیوں نہ ہم آگے جا کے دباؤ ڈالیں، اس سے ہمیں پانی بھی زیادہ ملے گا اور کافروں کو ہم اس کنویں پر قبضہ کرنے بھی نہیں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشورہ پسند آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات ہی اس جگہ سے اس جگہ تک کا سفر کرا اور وہاں پہنچ گئے۔ اور پھر اگلے دن ابو جہل کی فوج مسلمانوں کی فوج کے سامنے آئی اور وہ فوج مسلمانوں کی فوج سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ جو اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے ساتھ کافروں کے قافلے سے میدان جنگ میں آیا اور مسلمانوں کو للکارا کوئی ہے جو ہم سے لڑ سکے؟ مدینہ کے 3 انصار نکل کر سامنے آئے تو عتبہ نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں تو اپنے بھائیوں کے سر قلم کرنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کا ریلیجن چھوڑ کر مسلمان بنے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن عتبہ اور اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ یہ سب دیکھ رہا تھا، اپنے باپ، اپنے چاچا اور اپنے بھائی کا قتل۔ مسلمانوں کو پتا تھا دشمن کے مقابلے ان کی فوج بہت چھوٹی ہے۔ پھر ابو جہل نے ان پر حملہ کیا۔ کافروں نے سوچا یہ تو اتنی سی ہیں، ہم ان کو 2 منٹ میں مار ڈالیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان ہر 5 کافر کو مار گرا رہا تھا اور کافروں کی فوج ٹینشن میں پڑ گئی، ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو ہلا بھی نہیں پا رہے۔ پھر مسلمانوں نے اپنے پرانے بندے پیچھے اور فریش بندے آگے کرے اور پھر یہودیوں نے ایک مضبوط حملہ دوبارہ سے کرا۔ پھر وہی ہوا، وہ پیچھے بھاگے، مگر اس بار مسلمانوں کی فوج رکی نہیں رہی، انہوں نے ان پر حملہ کیا۔ اور جب انہوں نے ان پر حملہ کیا تو کافر بدر سے بھاگ کر ہر جگہ بھاگنے لگے، ہر جگہ پھیل گئے اور اس میں ابو جہل مارا گیا اور یہیں سے مسلمانوں کی جنگ کی جیت ہوئی۔ جنگ احد کے بارے میں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھو یس۔